علیہ وسلم کی وفات پر ملال کے بعد فاطمہ بیمار ہو گئی اس غم کی وجہ سے، تو صدیق اکبر کی اہلیہ محترمہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا وہ فاطمہ کی تیمارداری اور ان کی خدمت میں رہتی تھی۔ اب دیکھیں صدیق کی محبت اور فاطمہ کے ساتھ تعلق، اگر فاطمہ صدیق سے ناراض ہوتی تو بھلا صدیق کی اہلیہ کو اپنی تیمارداری اور خدمت کے لیے کیسے قبول کر سکتی تھی؟ یہ بھی ان کی آپس میں رضامندگی کی دلیل ہے۔ ایک دن فاطمہ پریشان ہے، اسماء نے پوچھا فاطمہ پریشان کیوں؟ کہا میرا جنازہ اٹھے گا، میرا دل کرتا ہے جیسے پوری زندگی میں کسی کی نظر میرے چہرے پہ نہیں پڑی، چہرہ تو کیا میرے کپڑوں پہ نہیں پڑی، تو فاطمہ چاہتی ہے کہ جب فاطمہ کا جنازہ اٹھے تو کسی کی نظر بھی فاطمہ کے کفن پہ نہ پڑے۔ سبحان اللہ، یہ تھی حیا، عفت اور پاک دامنی نبی کی لخت جگر کی۔ چنانچہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشخبری دی کہ حبشہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایسی چارپائی تیار کرتے ہیں جو اوپر سے بند ہوتی، پردے والی ہوتی، میں آپ کے لیے وہ تیار کروں گی۔ فاطمہ بڑی خوش ہوئی، کھجور کی ان شاخوں کو منگوایا بھی گیا۔ چنانچہ سب سے پہلی وہ چارپائی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینہ میں فاطمہ نبی کی لخت جگر کے لیے تیار کی اور اسی میں پھر ان کا جنازہ اٹھا۔ اب یہ کہنا کہ صدیق کو پتہ نہ چلے، بھائی جن کی اہلیہ ان کی تیمارداری میں ہو، وفات کے وقت موجود ہوں، بھلا اس گھر کو کیسے پتہ نہیں چلے گا؟ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اب فاطمہ کا جنازہ اٹھا، ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں، باقی صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ جنازہ پڑھانے کا وقت آیا۔ تم تو کہتے ہو جنازہ نہیں پڑھا، میں کہتا ہوں صدیق کی شان تو بڑی اونچی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی سے فرمایا علی آگے بڑھو، جنازہ پڑھاؤ، تمہارا حق ہے، تمہاری اہلیہ ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس قوم میں صدیق ہو، صدیق سے بڑھ کر امامت کروانے کا کوئی حقدار نہیں، آپ آگے ہو کے جنازہ پڑھائیں۔ وہ پیچھے ذہن میں تھا نا کہ جب پیارے آقا بیمار تھے تو سارے صحابہ موجود تھے، علی بھی موجود تھے، عباس بھی موجود تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ میں جس کو اپنے مصلی کی امامت کا حقدار سمجھا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، اور پڑھایا بھی 4 تکبیروں کے ساتھ۔